جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میرے نبی کو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں نہ دو جس طرح ایک دوسرے کو دیتے ہو، نہ، مقام ادب ہے، یہاں تو جبریل بھی پوچھ کے آتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، میرا نبی ان کی طرف آتا اور میرا نبی پوچھتا بتاؤ بات کیا ہے، تو بات بن جاتی، لیکن انہوں نے زور سے آ کر میرے نبی کو آوازیں دیں۔ ایک بندہ جانتا ہو تو پھر تو سارے عمل برباد، اور جاننے کے باوجود شرارت کے لیے سڑک پہ کھڑا ہو کر مدینے جا کر اس طرح آوازیں دے، یہ بڑا جرم ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، آپ نے مسئلہ نہیں سنا، کوئی بات نہیں، لیکن بندہ جانتا ہو پھر بے ادبی کرے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک مسئلہ چل رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ مفتی ہیں، عالم دین ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، استاد ہیں حدیث کے، انسان ہیں، بولتے بولتے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی، اپنوں میں بھی پکڑا، بیگانوں نے بھی پکڑا، جب احساس ہوا اللہ سے بھی توبہ کی، امت سے بھی معافی مانگی۔ اب شرن مسئلہ تو یہ تھا کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، شرک جیسا بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، تو اتنا بڑا گناہ توبہ اور معافی سے کیوں نہیں معاف ہوتا؟ لیکن تعصب حسد کے مارے ہوئے فرقہ واریت مولویوں میں، واجب القتل ہے، قتل کر دو، اس نے نبی کی گستاخی کی ہے، اس نے قرآن کی گستاخی کی۔ ہم بھی انسان ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ کلمہ کفر ہوتا ہے۔ انسان ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اب جب احساس ہوا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اب امت کو چاہیے کہ معاف کر دیں۔ ایک مولوی ہے، وہ جانتا ہے قرآن کی آیت کو، اس کا ترجمہ اور معنی یہ ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ جانتا ہی نہیں، بھولے سے آپ نے، اب جمعے کی نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نیت کریں گے، آپ نے 4 کر دی نیت میں، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ امام نے 2 پڑھا دی، آپ نے 2 پڑھ لی پیچھے، آپ کی 4 کی نیت بھی ختم ہو گئی، آپ کی 2 ہو گئی۔ بندہ ہے کبھی کبھی غلطی سے نیت کے اندر بھی غلط جملہ نکل جاتا، انجانے سے۔ شریعت میں بھولے سے تو بندہ روزے کی حالت میں بھی کچھ کھا لے تو معاف ہو جاتا، جان بوجھ کر کھانا تو اس پر تو جرمانہ پڑتا ہے، بھولے سے بھی کو کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک بندہ جانتا ہے، پھر وہ بندہ اگر سڑکوں پہ کھڑا ہو کر، روضہ پاک کے باہر کھڑے ہو کر اس طرح سارے اپنے عمل برباد کر بیٹھتا، بندے کو پتہ ہی نہیں، بس وہ اپنے عشق میں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، عشق میں آ کر میں کر رہا ہوں، تو میرے دوستو اسے عشق نہیں کہا جاتا، اسے جہالت کہا جاتا، اسے شرارت کہا جاتا ہے، اسے حسد کہا جاتا ہے، اسے بغض کہا جاتا ہے۔ میں پاکستان 14 اگست ہوا، میرا وطن ہے، دعا کرتا ہوں اللہ میرے ملک کو آباد رکھے، آمین کہیں۔ ہر شر سے، ہر بلا سے اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے۔ میرے ماں باپ کی، میرے بزرگوں کی قبریں ہیں، میرے استادوں کی قبریں ہیں، میرے پیر و مرشد کی قبریں بڑے ہیں میرے، اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، آمین کہیں۔ مکہ مدینہ بھی ہمارا ملک ہے۔